کوئی نہیں چاہتا تھا کہ میں ترقی کروں. میں ترقی کر رہا ہوں تو کسی کو جلن ہوگی. کوئی ہمارا رشتہ دار ہے, کوئی ہمارا دور دراز کا رہنے والا ہے, جاننے والا ہے, اس نے ہم پر کچھ کر دیا ہے تاکہ میں نہ بنوں. اگر ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیں, کیا لکھا ہے؟ اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں, اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے, تو میں بھی اپنی اس بدی سے جو میں اس پر لانے کا ارادہ کیا باز آؤں گا. اور پھر اگر میں کسی قوم اور سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں, اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے, تو میں بھی اس نیکی سے باز آؤں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو تھا. اور اب تو جا کر یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں سے کہہ دے, خداوند یوں فرماتا ہے, دیکھ میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں. کیا تجویز کرتا ہوں؟ مصیبت. ہم خدا کی دی ہوئی مصیبت کو کسی کا جادو ٹونا کہہ کر شیطان کو سارا جلال دے دے تو کیا خدا خوش ہوگا؟ وہ ہمیں اس مصیبت سے رہائی دے گا؟ نہیں دے گا, بلکہ خدا چاہے گا کہ ہم اس مصیبت میں پڑے رہیں جب تک ہم خدا کے حضور گڑ گڑائے نہ. بنی اسرائیل خدا کی چنیدہ قوم, خدا کی پسندیدہ برگزیدہ قوم تھی. آپ کو پتہ ہے جب وہ خدا کے حضور بدی کرتی تھی, جب وہ برائی کرتی تھی, تو کیا ہوتا تھا؟ خدا اسے دشمن کے حوالے کر دیتا تھا. فلسطین, آج کل بھی ہم دیکھیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جاری و ساری ہے. اس وقت بھی فلسطین, بابل اور اس طرح کئی اور اس وقت کی جو سلطنتیں تھیں وہ ان پر چڑھائی کرتی تھی, ان کو اسیر بنا کر لے جاتی تھی. یرمیہ کی کتاب میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ بابل کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے گھرانہ کو اسیر کر کے لے گئے. اگر آپ پوری یرمیہ کی کتاب پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی. اور یہاں پر خدا جو یرمیہ سے کلام کر رہا ہے, جگہ بہ جگہ خدا یرمیہ سے کہہ رہا ہے کہ جا اسرائیل کو اس طرح کہہ, اسرائیل کو اس طرح کہہ. یہاں پر بھی ہم نے کیا دیکھا, کیا کہا, دیکھو میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں. سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ لے اور اپنے اعمال کو درست کرے. پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے, کیونکہ ہم اپنے منصوبہ پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا. آپ کو پتہ جب یرمیہ ان کو سخت کلام سناتا تھا کہ خدا اس طرح کہہ رہا ہے, خدا نے یہ فرمایا, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو جھوٹے نبی تھے انہوں نے یرمیہ کو مارا, تشدد کیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے یرمیہ کو قید میں ڈال دیا. انہوں نے ہر طرح کا برا سلوک یرمیہ سے کیا کہ تو کفر بکتا ہے, تو خدا کی بات ہے, ہمارے نبیوں کو تو جھوٹا قرار دیتا ہے. لیکن وہ کہتا تھا. اور پھر جس دن بابل کے لوگوں نے آ کر چڑھائی کی, پھر کیا ہوا کہ وہ اسیر ہو کر چلے گئے. پھر وہ بابل کے جو لوگ تھے دشمن قوم کے, انہوں نے یرمیہ کو ادھر ہی رہنے دیا. کیوں رہنے دیا؟ کیونکہ یرمیہ یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ ادھر رہتا. کچھ لوگ جو غریب بے بس تھے ان کو بھی ملک میں رہنے دیا, اور جو اناج تھا وہ سب وہ اکھاڑ کر لے گئے. یعنی کہ بیج انہوں نے بیجا, انہوں نے کھیت میں کام کیا, پھلدار کھیت تھا, اور وہ سارا پھل توڑ کے لے گئے. اور یہ کیا تھا؟ کیا کسی کا جادو ٹونا تھا؟ مصریوں نے جادو کیا تھا؟ نہیں, یہ خدا کی طرف سے مصیبت تجویز کی گئی تھی. کیوں تجویز کی گئی تھی؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی روش سے کیا کر رہے تھے؟ خدا کو ستا رہے تھے. خدا کہتا تھا اپنی بری روش سے باز آ, مگر وہ بری روش سے باز نہیں آ رہے تھے. آج کا جو انسان ہے ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اپنی بری روش سے باز نہیں آ رہا. خدا ان کے پاک کلام میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ آخری دنوں میں کیا ہوگا؟ جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا. اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ کرتا جائے گا, اگر کوئی بدی کر رہا ہے تو وہ بدی بھی کرتا جائے گا. وہ اس قدر بدی کرے گا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا. اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی اسے کہے کہ یہ تو بدی کر رہا ہے, تو وہ اس قدر بدی میں ڈوبا ہوگا کہ وہ یہ نہیں سنے گا.
وہ کہے گا کہ میں کیا ہوں؟ ٹھیک ہوں۔ جب وہ ٹھیک ہے تو پھر خدا بھی ٹھیک ہے۔ آمین۔ خدا پھر قہر کرنے سے باز نہیں آتا، بلکہ خدا پھر قہر کو نازل کرتا ہے اگر ہم اپنی بری روش سے باز نہیں آتے۔ خدا کہتا ہے کہ میں اسے اکھاڑ ڈالوں گا، میں اسے توڑ ڈالوں گا اور اسے کیا کروں گا؟ ویران کر دوں گا۔ اور اگر یہ کلام سن کے، یہ کلام پڑھ کے پھر بھی خدا کہتا ہے کہ وہ باز آیا اپنی بری روش سے، تو میں بھی اپنی اس بدی سے کیا کروں گا؟ باز آ جاؤں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا بہت رحیم خدا ہے۔ خدا جو ہے وہ ہم انسانوں کے جیسے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا رحم دکھاتا ہے۔ کیوں دکھاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔